السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 256، 257 اور 258 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔ اس آیت سے اسلام کی مذہبی آزادی واضح ہوتی ہے۔ اسلام ہر شخص کو مذہب کے بارے میں اختیار عطا کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرتا، اپنے ماننے والوں پر تبلیغ کو فرض قرار دیتا ہے، لیکن اس امر کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ وہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کرے۔ اسلام کی مکمل تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی اپنے ہمسایوں کو بلکہ محکوم رعایا کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہندو پاکستان میں مسجدوں کے ساتھ مندر نہ ہوتے، مسلمانوں کے دارالخلافوں میں شاہی قلعوں کے زیر سایہ مندر، گوردے اور غیر مسلموں کی عبادت خانے نہ ہوتے۔ ایک بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ ایک شخص اسلام قبول کرنے کے بعد آزاد ہے، کہ اسلام کی جس بات کو چاہے مانے اور جس کو چاہے نہ مانے۔ جب ایک بار مذہب اسلام قبول کر لیا تو اس کے تمام حکموں کو ماننا ہوگا۔ اب آزادی اور اختیار کا سوال نہیں رہتا، آزادی صرف مذہب کے قبول اور رد کرنے میں ہے، عمل میں نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو مذہب کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو گمراہ کرنے والوں کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اللہ ایمانداروں کا مددگار ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق شیطان ہیں، انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا وہ گویا نور میں پہنچ جائے گا، اللہ اس کا رفیق و کارساز ہوگا۔ جو کوئی کفر و سرکشی اختیار کرے گا گویا وہ اندھیروں اور تاریکیوں میں گرفتار ہو جائے گا، سرکش اور گمراہ اس کے ساتھی ہوں گے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تو نے اس شخص کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بابت جھگڑا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اب تو اسے مغرب طرف سے لے آ۔ تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اس سے پہلی آیت میں ایمانداروں اور کافروں کا ذکر تھا اور نور کی روشنی اور کفر کی تاریکی کا بیان تھا۔ اب اس آیت کی تائید میں چند مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال میں نمرود بادشاہ کا ذکر ہے۔ وہ سلطنت کے غرور سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے آئے تو سجدہ نہ کیا۔ نمرود نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کے جواب میں نمرود نے 2 قیدی منگوائے، ان میں سے جو بے قصور تھا اسے مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، اور کہا آپ نے دیکھا جس کو چاہوں مارتا ہوں اور جسے چاہوں موت سے بچاتا ہوں۔ اگرچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیلنج کا صحیح جواب نہ دے سکا تھا، آپ نے سوچا کہ نمرود میری دلیل کو نہیں سمجھا، اس لیے آپ نے سورج کی دلیل پیش کی اور فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے، تو مغرب سے چڑھا کر دیکھا۔ اس پر وہ مغرور احمق لاجواب ہو گیا اور اس سے کچھ بن نہ پڑا، لیکن اس کے باوجود نمرود ایمان نہ لایا۔ واقعی بے انصافوں کو ہدایت کی راہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام